ایک بہت بڑے تابعی بزرگ گزرے ہیں، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے کئی صحابہ سے فیض حاصل کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی حوالے سے بڑا مقام اور بڑا شہرہ تھا، اور لوگ آپ کی بارگاہ میں قرآن و حدیث کے مسائل، شریعت کے مسائل لے کر آتے، اپنی روزمرہ زندگی کے معاملات لے کر آتے اور آپ کی بارگاہ میں رجوع کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا، ان کے معاملات حل ہو جاتے۔ ایک مرتبہ ایک عورت جس کی جوان بیٹی انتقال کر گئی تھی، وہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار گہربار میں حاضر ہوئی۔ وہ بیچاری دکھیاری ماں اپنی بیٹی کی خواب میں زیارت کرنا چاہتی تھی۔ اس نے آ کر آپ کی بارگاہ میں اپنی اس آرزو، اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں اپنی بیٹی کا خواب میں دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مائی سے، اس بوڑھی سے فرمایا کہ تم جب عشاء کی نماز ادا کر لو تو عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز ادا کرنی ہے، تم نے 4 رکعت نفل پڑھنے، اور ہر رکعت کے اندر ایک بار سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ الہاکم التکاثر کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا شروع کر دے۔ درود پاک پڑھتے 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 سو جانا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو تمہیں تمہاری بیٹی کی زیارت ہو جائے۔ وہ عورت بڑے اعتماد اور پختگی کے ساتھ، عقیدے کی مضبوطی کے ساتھ گھر گئی۔ اس نے عشاء کی نماز ادا کی۔ عشاء کی نماز جب مکمل فارغ ہو چکی تو اس نے 4 رکعت نماز ادا کی نفل۔ جس طریقے کے مطابق آپ نے ارشاد فرمایا تھا اس نے ویسے ہی نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد اس نے درود و سلام کا سلسلہ شروع کیا۔ وہ درود پڑھتے 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 سو گئی۔ اس کی آنکھ لگ گئی، اس نے خواب میں اپنی بیٹی کی زیارت تو کر لی، پر جس حالت میں اپنی بیٹی کی زیارت کی اس نے اسے اور پریشان کر دی۔ پہلے اس کی آرزو اور تمنا تھی مجھے میری بیٹی نظر آ جائے۔ اس نے دیکھا کیا کہ اس کی بیٹی کے جسم پر گندک کا لباس ہے، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈلی ہوئی ہیں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈلی ہوئی ہیں۔ اپنی بیٹی کو عالم رویا کے اندر، خواب کے اندر اس حالت میں دیکھنے کے بعد وہ اور پریشان ہو گئی۔ وہ دوبارہ آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اس نے آ کر آپ سے عرض کی کہ میں نے اپنی بیٹی کو جیسے آپ نے کہا ویسے میں نے کیا، اور میں نے اپنی بیٹی کو دیکھ بھی لیا، لیکن میں نے اپنی بیٹی کو بڑی بری حالت میں دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تم کوئی صدقہ و خیرات کرو، اللہ تبارک و تعالی آسانی پیدا فرمائے گا۔ وہ عورت چلی گئی۔ حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر عالم رویا کے اندر، خواب کے اندر خود اس لڑکی کو دیکھا۔ لیکن آپ نے جب خواب دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک باغ ہے، اس باغ کے اندر ایک خوبصورت تخت لگا ہوا ہے، اس تخت پر ایک لڑکی بیٹھی ہے جس کے سر پر بڑا عظیم و شان تاج سجا ہوا، اور وہ لڑکی آپ سے سوال کرتی ہے حضور آپ نے مجھے پہچانا؟ تسی مینوں پہچان دے ہو، مینوں جان دے ہو؟ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا نہیں۔ اس لڑکی نے عرض کی حضور میں وہی لڑکی ہوں جس کی والدہ دکھیاری آپ کے پاس آئی تھی، میری ماں تواڈے کول آئی، انہیں تہنوں میرے حوالے نال عرض کی تھی، تسی انہوں ارشاد فرمایا، انہیں خواب وچ میری زیارت کی تھی، خواب وچ میں انہوں نظر آ گئی۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تیری ماں جو بیان کر رہی تھی تیری حالت اس کے برعکس ہے۔ وہ کہنا تے یہ سی کہ میری بیٹی عذاب وچ مبتلا نظر آئی ہے، میں انہیں گندک دا لباس پایا ہوا ہے،
وہ ہتھاں ہتھ کڑیاں نے، پیراں چ بیڑیاں نے، لیکن تو عظیم و شان تخت تے بیٹھی ہے، تیرے سر تے بڑا خوبصورت تاج سجے ہے۔ وہ بیٹی عرض کرتی ہے کہ میری والدہ نے جیسا خواب بیان کیا ویسا ہی تھا۔ جس قبرستان کے اندر میں عذاب میں گرفتار تھی، اس قبرستان میں اور کئی لوگ عذاب میں مبتلا تھے۔ رب کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے ایک سچے عاشق کا وہاں سے گزر ہوا، اور اس عاشق نے رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اس سچے عاشق کے درود پڑھنے کی برکت سے جتنے بھی لوگ اس قبرستان میں عذاب میں مبتلا تھے سب سے عذاب اٹھا دیا، اور ہمیں انعامات و اکرامات سے نواز دیا۔ آپ جو یہ خوبصورت لباس اور تاج دیکھ رہے ہیں، یہ سب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو انعامات و اکرامات عطا کیے گئے ہیں، یہ اس عاشق رسول کے درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہوا۔ رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کرنا، سچا عشق کرنا، سچی محبت کرنا، اور ان کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے اور اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ عقیدت اور محبت رکھیں، اس محبت میں اضافہ، اس کے لیے کوششیں کرتے رہیں، اس کے تقاضے پورے کریں، اور رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔